نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ، ٹھیک ہے، سفر ورچیو آف دی منتھ آف سفر، یہ جو مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے ہمارا ابھی محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو غلط ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی غلط ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری نالج میں ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اس مہینے کو ایسا بدشگون بتایا جاتا ہے، اس مہینے میں کچھ ایسے خوشی والے کام نہیں کیے جاتے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے ایریا میں اتنا زیادہ نہ ہو اس کے بارے میں، لیکن ایز اے ہول امہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں مسلمز رہتے ہیں، اسلام فالو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی بدشگونیاں ملتی ہیں، یہ ایسے غلط تھاٹس ملتے ہیں، توہمات ملتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں، ان کو اویئر کر سکیں۔ تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ اگر آپ لونر کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ سیکنڈ منتھ ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ منتھ ہمارا محرم ہے، اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ منتھ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات ہوتی ہیں اور بدشگونیاں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی پرابلم لے کر آتا ہے تو آپ ٹوٹکا بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سے ایسے بچا جائے گا۔ مثلا دیکھیے، اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ بھی بہت کامن ہے۔ چنے ابال کر محلے میں بانٹنا تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کے گھر چلی جائے۔ پھر آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں، بلائیں ساری تالابوں میں چلی جائیں۔ یہ لوگوں کے ماننا ہے، لوگوں کا بلیف ہے اس پہ، اور رزق میں ترقی ہو ان لوگوں کے۔ پھر اس کے بعد 311 یا زیادہ بار سورہ مزمل کا پڑھنا، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ پھر اس مہینوں کو مردوں پر بھاری سمجھنا، ٹھیک ہے، کہ مردوں کے اوپر اس پہ زیادہ پریشانی آتی ہے، یا اس مہینے میں بلائیں زیادہ اترتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ سب سوچنا۔ اس کی 13 تاریخ کو بھی منحوس سمجھنا اس مہینے کی، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس مہینے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری باتیں خود ساختہ ہے، لوگوں کی خود گھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ چاہے کوئی مہینہ ہو، سال ہو، دن اور رات ہو، اس کے آنے جانے کی ترتیب ہو، اس سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَحَارًا وَالنَّهَارَ آیتَینِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّیْلِ، یعنی اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں اردو میں، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، ٹھیک ہے، آیتینی دو نشانیاں ہو گئی، آیت ایک اور آیتین دو نشانیاں ہو گئی۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّیْلِ، تو رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا، ٹھیک ہے، محو کر دیا یعنی مٹا دیا، تو ایک طرح سے بے نور کر دیا۔ وجعلنا آیت النہاری مبصرہ، مبصرہ بصر سے بنا ہے، اور جو ہماری دن کی نشانی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دن کو روشن بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کریں۔ دن میں ہمیں کام کرنے کو کہا گیا ہے، اور وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، بہت سمپل ہے کہ یہ رات اور دن چینج ہونا، یہ مہینوں کا آنا اسی لیے ہے تاکہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکیں۔ تو دن کا نکلنا ہو گیا، سورج کا ڈوبنا ہو گیا، یا طلوع ہونا، غروب ہونا، رات کا چھا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، اور ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں۔ اور یہی جو ہمارے سال ہوتے ہیں زمانے میں، ان کی گردش ہوتی ہے، جس کو برا کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت برا ٹائم چل رہا ہے، یہ زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے، ہم بہت آسانی سے بول لیتے ہیں، ہم بھی بولا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ہماری زبان پہ چڑھ جاتی ہے یہ چیزیں، کہ زمانے کو برا کہنا۔ تو اس کے بارے میں حدیث قدسی میں بھی آیا ہے، اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ میں جان کے آپ کے سامنے عربک بھی پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کے جو ہے مائنڈ کھلے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس ورڈز کو بھی، اس لیے میں ترجمہ اس کے بعد بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یوزینی ابن آدم، یعنی ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ حدیث قدسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نریٹڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ یسب الدہرا، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے،
یہ زمانے کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ انا یعنی میں دہر ہوں، میں ہی زمانہ ہوں. بِيَدِيَ الْأَمْرُ، میرے ہی ہاتھ میں کام ہے. اقلب اللیل والنہارا، اقلب، قلبہ یقلبو، ہیر پھیر کرنے کے لیے ہوتا ہے، الٹ پلٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو اگر ہم زمانے کو کچھ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے جو ہے وجود میں آیا ہے. جو ہمارا لونر کیلنڈر بنا ہے وہ چاند کی وجہ سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 189 میں، یسألونک عن الاہلہ، بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بھی. قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں یعنی اس کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے. یعنی آپ کی اور میرے لیے ٹائمنگ کا، کہ ہم ٹائم سمجھ سکے، آئیڈیا لگا سکے مہینوں کا، وقت کا، اور حج کے بارے میں اس کو اس سے جان سکے اسپیشلی، کیونکہ حج کے بارے میں یہ آیات بھی آئی تھی. تو حج کے لیے بھی اسپیشلی یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے. تو جو ہمارا لونر کیلنڈر ہے حقیقت میں یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے. کہ عالمی یعنی کہ آل اوور دا ورلڈ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اہتمام کر دیا کہ وہ آسانی سے تاریخ کو اپنے اس کا آئیڈیا لگا سکے، اس کو تعین کر سکے. اور چاند جو ہے وہ اللہ کے ایک مقررہ کردہ نظام کا پابند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سائیکل بنا رکھی ہے، وہ اس سے کم زیادہ نہیں ہوتا. کوئی ایریا ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ چاند بھی نہ نکلتا ہو. اسی لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے، نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے، اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے. کہ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار سورج پہ یا چاند ستاروں کی گردش پر نہیں ہے. جو ہم کیلنڈر دیکھتے ہیں، نیورولوجی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے زوڈیک سائنس وغیرہ چیک کرتے ہیں، کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، سورج چاند ستاروں کی گردش سے، بلکہ انسان کے اپنے عمل اس کی لیے جو ہے ذمہ دار ہے. جیسا ہم کریں گے ہمارا عمل جیسا ہوگا ویسے ہی ہماری قسمت ہوگی. کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ سالوں کا حساب لگانے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کے اوقات مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا یہاں سے کہ یہ جو کیلنڈر ہے، یہ دن کا، مہینوں کا آنا، چاند کا آنا، یہ سب صرف اور صرف ایک ٹائم کو جاننے کے لیے ہے. مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تعداد ہے مہینوں کی، اسنا عشرہ شہرن، اسنا عشرہ، عشرہ 10 کے لیے ہوتا ہے، اور اسنا جو ہے یہ 2 یعنی 12 مہینے، شہرن مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے. یوم خلق السماوات والارض، ٹھیک ہے، اس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا. یعنی مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 رہی ہے، ہمیشہ سے. اسی لیے جو ہمارا کیلنڈر ہے وہ چاہے قمری ہو، شمسی ہو، بکرمی ہو، یا کسی بھی ریلیجن کا فالو کرنے والا ہو کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر محرم، کہیں محرم اور سفر ہے تو کہیں جنوری اور فیبرری کا منتھ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہیں پر آپ بیساکھی کا مہینہ، بیساکھ کا مہینہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ الگ الگ ٹائم میں جو لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کچھ کچھ مہینوں کے ساتھ ان کی الگ الگ خرافات جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کاؤنٹنگ میں یہ 12 ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 12 منتھس ہی ہیں، چاہے آپ کسی بھی کیلنڈر میں دیکھیں گے، کسی بھی ریلیجن میں. اس مہینے میں بتایا جاتا ہے سفر وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کی عبادت کی ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا، نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم ان تہمات سے، شگن وغیرہ لینے سے جو اس مہینے سے منسوب کی گئی ہیں، ان سے بچے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایکچولی کیا ہوا تھا کہ عربوں کے یہاں اس مہینے سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے، جیسے ہم جانتے ہیں نا حرمت کے مہینے آ جاتے ہیں، ہم نے ان آیات کو پڑھا قرآن کریم میں کہ اس میں لڑائی جھگڑا، قتل وغیرہ کرنا، لوٹ مار کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب منع تھا. اور یہ دور جاہلیت میں بہت ہوا کرتا تھا. کسی بھی قبیلے پہ لڑائی کر لی، وہاں پہ لوگوں کو غلام بنا لیا، یا پھر راستے میں جا رہے ہیں تو پورا مال لوٹ لیا ان لوگوں کا. تو یہ حرمت والے جو مہینے آتے تھے اس میں منع ہوتا تھا، تو اس کو سب فالو کیا کرتے تھے عرب کے لوگ. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ جب 3 مہینے بیک ٹو بیک آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ حرمت کے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں پرٹیکولرلی، جس میں 3 بیک ٹو بیک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو اس میں جو ہے جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، لوگ اس سے باز رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں. اسی لیے سفر شروع ہوتے ہی
لوٹ مار رہزنی اور لڑائی جھگڑے جنگیں یہ اسٹارٹ ہو جاتی تھی، اور اس کے ارادے سے سارے لوگ یہ جو جن کا ارادہ ہوتا تھا یہ ناپاک ارادے خبیث ارادے ہوتے تھے وہ گھروں سے نکل جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس وقت تو ان لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں تھا اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کے حقوق غصب نہ کریں، تو اسی لیے میجورٹی اس کام میں مبتلا رہتی تھی. اور جو یہ لوگ نکلتے تھے تو پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے. اسی وجہ سے کیا کانسیپٹ آیا عربوں میں، یہ محاورہ ہو گیا سفر المکان. سفر المکان کا مطلب ہے گھر کا خالی ہونا. ٹھیک ہے، یہ معروف ہو گیا. تو آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں دا نیم سفر کمز فرام دا عربک روٹ. اس کا روٹ کیا ہوگا، سواد فا اور را، جس کا میننگ کیا ہوتا ہے ایمپٹی ہونا، وائٹ اور ایون بلیک، کالا ہونا، خالی ہونا. ٹھیک ہے، خالی ہونا کسی چیز سے، جیسے ہم جانتے ہیں نا صفر بھی ہوتا ہے. صفر جو ہوتا ہے ہم سنتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربک ورڈ بھی ہے یہ، اس کو ہم کامنلی بھی یوز کر لیتے ہیں. تو جیسے صفر بھی بولتے ہوں گے نا آپ لوگ، تو یہ کیا ہوتا ہے زیرو کے لیے ہوتا ہے استعمال، زیرو. تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے پیچھے ایک آئیڈیا ہے ایک ایمپٹینس کا، خالی ہونے کا. تو اسی لیے یہ اس کے پیچھے ریزن ہے کہ اس وقت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، سفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو چھوڑ جایا کرتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ نام پڑا ہے ان کا. ٹھیک ہے، عربی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیتن صفر من المتاع، یعنی گھر سامان سے خالی ہو گیا. مشہور محدث و تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب میں بتایا ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور کہ ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ ہے، یعنی جو ریزن رہتا ہے نام رکھنے کا وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں یہ ہوا کرتا تھا. تو عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگن لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے. اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا. کیا کہا کہ اس مہینے میں خرابی ہے. انہوں نے اپنے عمل کی خرابی کا احساس نہیں کیا، نہ لڑائی جھگڑے جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ کیا کیا کہ اس مہینے کو منحوس ٹھہرا دیا. جیسے ہم کرتے ہیں کوئی غلطی ہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد بلیم کرتے ہیں دوسروں کو، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے، سامنے والے نے ہمارے اوپر ایسی پریشانی ڈال دی کہ ہم کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اس چیز کی منحوست کس پہ ڈال دی، اپنے برے اعمال کی اس مہینے پر ڈال دی. جبکہ نحوست کے بارے میں آپ سوچیے، ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے، اس میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بھی، کہ ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. عنق کیا چیز ہوگی یہاں پہ، گلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جمع ہو گئی اس کے گردن کے لیے. اور وَنُخْرِجُ لَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کیا کہا جائے گا، پڑھ اپنا نام اعمال. ٹھیک ہے، آیت نمبر دیکھیے 14 میں، پڑھ اپنا نام اعمال. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنا حساب لینے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے. کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا ہے یا برا ہے، یہ سب ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہا جائے گا اس دن کہ تم اپنا نام اعمال خود پڑھ لو. یہ جو تمہاری منحوست تھی، تم جس کو شگن کہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ برا ہو گیا، ہم ٹینشن میں اسٹریس میں رہنے لگ گئے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر ایل فیلنگز ہیں، ہمارے اندر حسد ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، ہم حرام مال کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پریشانیاں ڈال رکھی ہیں، بیماریاں ڈال رکھی ہیں، آزمائشیں ڈال رکھی ہیں. تو یہ برے اعمال ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قسمت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، جس کو ہم شگون کہہ دیتے ہیں. تو اس دن بھی دیکھیں گے ہم، قیامت کے دن بھی، کہ انسان اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے کہ یہ میں نے کرا تھا، اس وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے. تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آئی ہے. اسی لیے کبھی کسی انسان کو، کسی جانور کو، یا کبھی کسی عدد کو، جیسے 13 تاریخ کہی جاتی ہے نا، کسی مہینے کو ہمیں منحوس نہیں قرار دینا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ تیرا استعمال ہوتا ہے، جو طیرن سے نکلا ہے. طیر پرندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا معنی پرندہ، اسی سے نکلا ہے تیرا، جس کو منحوست کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا پچھلی آیت میں، دیکھیے طائرہ، یہ اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے، تیرتن کی. تو عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، ان کا کام کیا تھا کہ یہ جو ہے فال لیا کرتے تھے عرب کے لوگ. تو اس کے اڑانے کی وجہ سے جو یہ فال لیا کرتے تھے، تو طائر بدفالی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اس لیے یہ لفظ، کیونکہ پرندے اڑا کے چیک کرتے تھے کہ یہ ہماری قسمت اچھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آج بھی دیکھیں گے نا آپ، کتنے سارے لوگ ہوں گے جو فال نکالتے ہیں کچھ کام کرنے سے پہلے. حالانکہ ہمیں سنت میں کیا طریقہ بتا دیا، آپ استخارہ کریے، اللہ سے دعا کریے، لوگوں سے مشورہ کریے.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا کرتے تھے، یہ برا شگن مانتے تھے، اسی لیے اس پرندے سے یہ جو ہے نحوست کا ورڈ میننگ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی روٹ کو آپ دیکھیں گے نا، اگر ہم روٹ کی گہرائی میں جائیں گے تو وہ ورڈ کہیں نہ کہیں سے اٹیچ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام میں کوئی دن جگہ انسان منحوس نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے طریقے کی وجہ سے، جس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے یا جو اس کے لیے مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا برا شگن ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں، ما اصابک من حسنہ، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئہ، کوئی برائی جو تم کو پہنچ رہی ہے، فمن نفسک، تو وہ تمہاری اپنے ہی طرف سے ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ایسا شخص جو برا شگن لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہے، جو شخص برا شگن لیتا ہے کہ جو کسی چیز سے بد فالی پکڑ کر، یعنی آپ نے کسی چیز سے فال نکالی، اب کیا ہوا اس میں، جو بھی ریزن جس بھی طرح سے آئی ڈونٹ نو نکالی جاتی ہے، تو آپ کی بری فال آ گئی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی چیز سے بد فالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا، کہ سبحان اللہ، یعنی دیکھیے کہ آپ نے اگر اپنا کام چھوڑ بھی دیا یہ سن کر کہ نہیں یہ میں نے فال نکالی تھی اور اس میں ایسا آیا کہ یہ کام کروں گی تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، پھر آپ نے وہ کام چھوڑ دیا تو یہ شرک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے یا ہم نے کیا ہے پہلے، یا اگر ہم نے کر دیا ہے ابھی، تو اس سے بچنے کے لیے یا اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ شرک ہے، کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کہے کہ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کوئی شرکیہ کام کر دیتے ہیں جس میں ہم اچھا یا برا کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے اندر کا شرک ہے، تو ہمیں دوبارہ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنا اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آلریڈی ہے اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ برا عمل اوبویسلی ہمارے برے کام ہیں تو ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئیں گی، جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا، وہ ہے، تو اچھی بری فال ہو یا کوئی بھی بھلائی ہمیں آتی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمیں حدیث میں طریقہ مل گیا کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک شخص گھر سے نکلا، اب کالی بلی اس کا راستہ کاٹ گئی اچانک سے، بہت کامن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے دیکھتے تھے، الحمدللہ اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم لوگ سمجھ گئے ہیں اس چیز کو، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اس چیز کو ابھی بھی مانا جاتا ہے یا اس سے کئی گنا زیادہ توہمات فالو کی جاتی ہیں۔ منحوس سمجھنا کالی بلی کو، ٹھیک ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے، شرک ہو گیا، بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے، بظاہر ایک معمولی سی بات نظر آ رہی ہے مگر یہ شرک تک لے جاتی ہے انسان کو، کیونکہ کسی بھی نفع نقصان کا جو تعلق ہے وہ بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہماری گردنوں میں لٹکا ہوا ہے ہمارا جو ہمارا ریکارڈ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام ہم خراب کر جاتے ہیں اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ سارا جو خرابی جو ہوئی ہے فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ صبح صبح میں نظر آ گیا تو اب دیکھو ہمارا پورا دن خراب ہو گیا، ہم نے اس کی شکل دیکھ لی آج، یا ہم نے اس سے بات کر لی آج، اس نے ایسی خراب بات کری، ہمارا پورا دن خراب ہو گیا، اب ہمارا کوئی کام درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ پھڑکنے لگتی ہے تو اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ میں کھجلی ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا لگے امید ہوتی ہے انسان کو کہ مال ملے گا، آج ہمارے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، آج ہمارے پاس مال آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر دیکھیے آپ دیکھیں گے جوتے پر جوتا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کی طرح طرح سے باتیں ہوتی ہیں کہ جوتے پہ جوتا چڑھ گیا، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، قسمتیں پلٹ جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیے رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، یعنی کہ سیاہ رنگ ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں پہنیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبے کا غلاف کا رنگ ہے، اس وجہ سے آپ نہ پہنیے، اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ مبالغہ ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی۔ سبز جوتا پہننے کو منع کیا جاتا ہے گرین کلر کا کہ بے ادبی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اس طرح انسان نے کتنے ہی خود ساختہ طور پر ایسی چیزیں اپنے لیے بنا لی ہیں، حرام کر لی ہیں اپنے اوپر کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے، جن کو قسمت سے اس نے جوڑ دیا ہے کہ ہمارا قسمت کا تعلق اس سے ہو جائے گا۔ یہ سب ایسے وسوسے ہیں اور توہمات ہیں جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کر آیا ہوا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کو ہمارا کام خراب کرنا ہی ہے، تو وہ اس طرح سے بدشگونیاں لا لا کے انسان کے اندر کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر پختہ ایمان ہونا،
توکل ہونا انسان کو اتنا کانفیڈنٹ کر دیتا ہے، اس کے اندر اتنی بہادری آ جاتی ہے اور اعتماد ہو جاتا ہے کہ اسے جینے کا صحیح ڈھنگ آنے لگتا ہے۔ صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ہماری خود کی اپنی مثال بھی ہوگی، ہماری پہلے کی لائف اور قرآن کو سمجھنے کے بعد کی لائف میں دیکھیے، ہمارے فیئرز دیکھیے کتنے کم ہو گئے ہیں، ہماری ہوپس کتنی بڑھ گئی ہیں، ڈپریشن کتنا کم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ سنبھال لے گا۔ کہ چنانچہ ایسے بھی کسی بھی خیال کو دل سے نکال لیں اور اللہ پر توکل کر کے اپنا کام جاری رکھے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن سلاسن وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، یعنی بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے اس کو 3 بار دہرایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں وہم ہو جاتا ہے، ہمیں چیزوں کے بارے میں مائنڈ میں آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں وہم ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے آپ اس وہم کو دور کر دیں کہ اللہ پہ توکل ہو گیا تو وہ وہم نکل گیا آپ کے اندر سے۔ ایسے ہی اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہونے لگے تو اس طرح کے وہ بھی شگون لینے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، یعنی ان کے بارے میں بھی کھل کے بیان کر دیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت اور طاغوت، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء ہماری الحمدللہ کور ہو گئی ہے۔ جبت جو ہے جادو سے بھی مراد لیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جادو کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس چیز سے۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے جادو ہو گیا، فال گیری ہو گئی، شگون ہو گیا، تہمات ہو گئی، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو الزام ٹھہرانے لگ جاتے ہیں ہم، لوگوں کے ساتھ رشتے خراب کرنے لگتے ہیں، بلکہ یہ غلطی ہماری ہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی غلطی کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں دوسروں میں کیڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ خیال کرنے لگنا کہ ضرور اس نے جادو کرا دیا ہوگا ہمارے اوپر۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں رشتوں کو بھی خراب کرتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستگی سے ہٹ کر اور اصلاح کی درستگی سے ہٹ کر دوسروں میں چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم اپنے آپ سے ہٹے، اپنی ذات سے ہٹے کہ اپنا محاسبہ نہیں کر رہے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا نتیجے کے طور پہ؟ بہت آسان ہے سمجھنا، اکیلا پن، انسان اکیلا رہ جائے گا، تنہا رہ جائے گا، اور پھر مینٹلی ٹارچر ہونے لگے گا، ایک نفسیاتی مریض بن جائے گا، کیونکہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، اس کی ہمارے اندر پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے علاج کے طور پر مسنون اذکار اور دعائیں ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار ہو گئے، اسی کے اندر آپ دیکھیے کہ ہر طرح کی دعاؤں کے بارے میں مینشن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں دیکھیے حدیث بھی ہے، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفرہ وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، یعنی یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، اور یہ الگ الگ طریقے سے بھی مینشن ہے، جیسے یہاں پہ بتایا کہ مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو، ٹھیک ہے، یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، یعنی کہ کوئی کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں مجھے اس سے چھوت کی بیماری لگ جائے گی، اسلام میں چھوت جیسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کہ جیسے سائنس میں آپ دیکھتے ہیں نا بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، اس نے مجھے بھی بہت شوق کیا تھا کہ ہمیں جو ہے احتیاط کو کہا گیا ہے، جیسے کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے گندے ہاتھوں سے اگر کسی سے آپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں جو آلریڈی کسی کولڈ اینڈ کف میں مبتلا ہے، اب آپ نے کیا کیا، اپنے ہینڈز واش نہیں کیے اچھے سے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تو آپ کے وہ جو ہاتھ تھے اس میں جرمز ہیں، اگر آپ باہر سے آتے یہ منہ نہیں دھو رہے، کلی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اچھے سے یا باوضو نہیں رہ رہے ہیں آپ، تو آٹومیٹکلی امیون سسٹم ویک ہوگا ہی ہوگا، وہاں سے آپ کو بیماری کیچ کر جائے گی، ورنہ اسلام میں اس سے اس سے بیماری کا پھیلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ایسے ہی کوئی بدشگونی نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ ہی الو کو کوئی منحوس سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، الو ایک جانور اللہ نے پیدا کیا اس کو، وہ بول رہا ہے تو ہم کچھ برا ہونے والا ہے، منحوست سمجھنا، یا جیسے ہم نے یہاں پڑھا دیکھیے ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی منحوست نہیں ہے اس چیز میں،
ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس سے بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے، کسی کو نہیں بھی لگتی ہے. آپ کورونا کا ہی دیکھ لیجئے، اگر وہ واقعی اتنا زیادہ ڈینجرس ہوتا، کنٹیجیس ہوتا تو پوری دنیا کو ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کو ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی، کچھ کو کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی فیملی کے کچھ ممبرس کو ہوا، کچھ کو نہیں ہوا. کچھ برداشت کر پائے، کچھ نہیں کر پائے. تو یہ سب پروگرامنگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کسی کا امیونٹی سسٹم اسے برداشت کر لیتا ہے، کسی کا نہیں کرتا. ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے اور جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہے. جو ہمیں پریکاشنز اپنانے کو کہا جا رہا ہے، اپنے حفظان صحت کا خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ ہمیں ویسے بھی رکھنا ہے، اوور آل بھی رکھنا ہے ہم کو. باہر سے جیسے ہی ہم آتے سب سے پہلے ہینڈ واش کریں سنت کے مطابق. آپ دیکھیے اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے، مسواک کا اہتمام کرنا، یہ سب چیزیں، تو ہمیں کوئی بیماری نہیں لگے گی آٹومیٹکلی. تو حقیقت یہی ہے جو ہم نے اس حدیث سے سمجھا، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی کوئی وائرس، نہ ہی کوئی بیکٹیریا. ٹھیک ہے؟ اس انسیڈنٹس کے بعد بھی اتنا ہوا تھا کہ بالکل ہی خوف دل سے نکل گیا تھا میرے کہ نہیں ٹچ کر سکتا کوئی. لوگوں نے پورے پورے سوٹس پہنے، آپ دیکھیں گے. پر اتنا سا وائرس ہے، جہاں اسے پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا. آپ کتنے بھی سوٹس پہن لیجئے، کتنے بھی گھروں کے اندر دب جائیے، چھپ جائیے، کتنا سینیٹائز کر لیجئے، نہیں بچ سکتا کوئی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کے لیے بچنا. ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمیں اپنا عقیدہ اسٹرانگ رکھنا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح الو سے بدشگونی لینا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی جانیے. عربوں کے یہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا. اور جبکہ اور دیکھیے آپ مثالیں بیڈ اومنس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں، آؤل کو برا سمجھتے ہیں. حالانکہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہاں پہ الو کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں بلی کا رونا منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کا بولنا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ 13 تاریخ کو، ٹھیک ہے، فرائیڈے دا 13، اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہو گئی ہیں. 13ویں منزل کو، 13 نمبر کو کسی بھی طریقے سے جو 13 ہو اس نمبر سے جو ہے ایول کو جوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے 666 کا سائن ہو گیا. دودھ کا گر جانا کہ دودھ ابل گیا ہے وہ گر گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے حقیقت ہیں. ایک آئیڈیا دیا میں نے آپ کو کہ لوگوں کے کتنے کتنے کانسیپٹس ہوتے ہیں. اگر اللہ سے نہیں جڑیں گے یا اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہر چیز سے ڈرنے لگیں گے. کسی بھی چیز کے اندر آپ کانسیپٹ نکال لیں گے اس طرح کا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا سفرا ولا غولا، یعنی مرض کا لگ جانا، سفر، اور اس میں جو ایک ایکسٹرا لفظ ہے وہ کیا ہے، غول کے بارے میں بتایا. یعنی بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. کچھ نہیں ہوتا بھوت پریت. ہم سب جانتے ہیں انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، باقی مخلوق ہے اللہ کی. لیکن یہ ایک الگ سے کہیں مینشن نہیں ہے جن کے بارے میں ہم لوگ الگ الگ باتیں، جیسے بھوت پریت ہو گیا، آتمائیں گھوم رہی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لا عدوى ولا حامہ ولا نوء ولا سفر. یہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے. یعنی ایک ہی دیکھیے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک ایک ورڈ ایکسٹرا اور ایڈ ہو جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. کہ پیچھے ہم نے پڑھا الو کے بارے میں بھی تھا، پھر اس کے علاوہ بھوت پریت کے بارے میں آیا، پھر ستارے کے بارے میں بھی کہ کوئی ستارہ جو ہے آپ کی لائف پہ کوئی اثر نہیں ڈال رہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں جتنے بھی انسیڈنسز ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے ان کو اسٹارز سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ نہ ان کچھ ڈیٹس کو کہ ان ڈیٹس میں اچھے کام کرنے چاہیے، ان ڈیٹ سے بچنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی. یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، یعنی دیکھیے نا پچھلی رات بارش ہوئی تھی تو اس میں کچھ صحابہ کا، کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوا کہ اللہ کی فضل سے رحمت کی بارش ہوئی ہے. تو وہ کیا ہوئے؟ وہ ایمان والے ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ سے اس کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے؟ اور کچھ نے کیا کہا کہ فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، بس اس نے کیا کیا، میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا اور اس نے ستاروں پر ایمان رکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ.
اسی لیے ستاروں کو خوش قسمتی بدقسمتی کا ہمیں اس کی علامت نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ سفر کا تو ایک مہینہ آ گیا، لیکن ستارے تو آل ٹائم رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے نیوز پیپرز میں بھی آتا رہتا ہے، اس کے بارے میں کالمز آتے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھنے کی عادت ہے. ٹھیک ہے، تو صرف اس ایک مہینے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں جو ہمیں اپنے کریکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں اس کے الفاظ ملتے ہیں، لا عدوى ولا قیرہ ویعجبنی الفعل الصالح الکلمۃ الحسنہ، یعنی کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، اور نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کلمہ پسند ہے مجھے. ٹھیک ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکام آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور موضوع حدیث ہے جو بہت کامن ہو گئی ہے لوگوں کے درمیان میں، وہ کیا ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یعنی یہ حدیث بھی لوگوں میں گھڑ لی گئی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اتنا برا ہے کہ جس نے مجھے آ کے یہ خبر دی کہ یہ مہینہ گزر گیا ہے، گزرنے والا ہے، تو اس کو جنت کی بشارت تک دے دی گئی. سبحان اللہ. یہ ایک من گھڑت بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہم پیچھے اتنی ساری احادیث پڑھ چکے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک حدیث آ رہی ہے، کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اسی لیے اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، یا بچوں کے عقیقے نہ کرنا، ٹھیک ہے، یا دیگر جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہے، اس میں نہ جانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ اسلامی طرز عمل ہے، ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ہم کیا کریں گے اس کے علاوہ، یہ جو الگ الگ طریقے کے جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھے، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ ساری بے بنیاد ہے، بے حقیقت چیز ہے. اس کے ماہ سفر کے اندر جو ہمیں کرنے کی چیزیں ہیں، جو ہمیں جاننا چاہیے، یعنی اس مہینے میں جو ریلیجیس آسپیکٹس ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں آئیڈیا لگاتے ہیں کہ وہ کیا تھی ایکچولی. ٹھیک ہے، تو ریلیجیس سگنیفیکینس دیکھیے، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرج ٹو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی آپ کی شادی اس مہینے میں ہوئی. اور اس کے علاوہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی شادی اسی مہینے میں ہوئی تھی. جو ہم کہتے ہیں نا شادی نہیں کرنی ہے اس مہینے کے، تو آپ کی شادی بھی، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی، حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے. پھر دا ہجرہ آف دی پروفٹ بگین ان سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی تھی وہ سفر کے مہینے میں شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ رات تھی جس میں آپ اپنے گھر سے نکل گئے تھے سیفلی، حضرت علی کو اپنی جگہ لٹا کر، وہ بھی اسی مہینے کی ہی رات تھی. یہ اس مہینے کی ایکچوئل سگنیفیکینس ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہسٹوریکل ایونٹس دیکھیے آپ، کہ جیسے ہم نے بتایا پری اسلامک میں اس کو بیڈ لک مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو جو بیٹل ہے، بیٹل آف ودان الابوا میں جو ہوئی تھی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن دیٹ اینڈڈ ود اے پیس ٹریٹی نو کمبیٹ، یعنی اس وقت میں جو بیٹل ہوئی تھی، وہ جو جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ ایک فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن تھی، اس میں ایک پورا لشکر گیا تھا. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اس کے بجائے کیا ہوا تھا کہ پیس ٹریٹی ہو گئی تھی. کانکویسٹ آف خیبر، جو خیبر فتح ہوا تھا، وہ بھی اسی مہینے میں کمپلیٹ ہوا تھا. اس سے پہلے کافی ٹائم سے وہ چل رہا تھا، لیکن اس مہینے میں جا کے وہ اینڈ ہوتا ہے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسی مہینے میں بیمار پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی مہینے میں ایکچولی ان کی طبیعت خراب ہونے شروع ہوتی ہے، جو آگے جاتے جاتے وہ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کے نیکسٹ منتھ میں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کو بھی اسی مہینے کے اندر زہر دیا گیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. پھر ایک اور بیٹل تھی، بیٹل آف صفین کے نام سے ہے، جو کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دونوں صحابی ہیں، پر ان کے درمیان بھی ایک دیکھیے جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو فرسٹ فتنہ کہلایا جاتا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی. تو یہ کچھ اس مہینے کے ہسٹوریکل ایونٹس تھے جو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہوئی تھی، اسی مہینے میں اس کی ابتدا ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی تھی اس کے اگلے مہینے میں، یعنی اس یہاں سے سٹارٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد دھیرے دھیرے جا کے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تب آپ کی روح قبض ہو گئی. تو اسی لیے اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے، تو کیا کرتے ہیں لوگ اس مہینے میں کاروبار بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاروبار جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، مزدوروں کو چھٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسپیشلی مٹھائیاں بھی بنائی جاتی ہیں اس دن اجر و ثواب کا باعث سمجھنے کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
اگر ہم ان سے ریلیٹ کریں یا پھر اس مہینے کی اور جو آسپیکٹس دیکھیے ان لوگوں نے کہ آپ جو ہیں اس بیماری سے نکلے یا اس بیماری کے بعد آپ کی جو تھی اینڈنگ ہوئی تھی، آپ کی تکلیفیں ختم ہو گئی تھی، آپ اپنے مالک سے جا ملے، تو اس وجہ سے بھی لوگ اس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ دونوں آسپیکٹس آپ دیکھیے کہ کہیں ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو کہیں دوسری طریقے کی چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی کہ ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہم ڈرنا بند کر دیں گے، ہمارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے۔ تو یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، اور انسان یہ جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ شرک جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ، جس کے لیے آپ یہ دیکھیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں اس کے لیے، جو فرض نماز کے بعد ہم کو پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ جو فرض نماز کے بعد جو دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی نہیں دے سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں۔ کوئی خیر ہمیں مل رہی ہے اگر، تو اسے اگر اللہ ہمیں دینا چاہے تو کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا اس چیز کو، ہمیں ملے گی ہی ملے گی، چاہے کوئی بھی رکاوٹ بن جائے بیچ میں۔ اور اگر ہمیں نہیں ملنی تھی تو چاہے پوری دنیا آپ کو دینے پر آ جائے، وہ چیز نہیں مل سکتی آپ کو، چاہے وہ کوئی برائی ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی طریقے کی، اور کوئی آپ کے اوپر اٹیک ہونا، کچھ بھی ہو، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا تو اس وقت میں ہم دنیا بھر کا مال بھی دے دیں، کتنے بھی ہم امیر ہو جائیں، تب بھی ہم نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اسی لیے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے قیامت کے دن، نہ کہ یہ کہ ہم بہت زیادہ مال جمع کر لیں، ٹھیک ہے، لوگوں میں ہماری ناموری ہو جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کچھ علاج جو ہے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی جو علاج ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، جس کی نظر لگی ہو وہ وضو اور غسل کرے، پھر وہ پانی مریض کو غسل کرنے کے لیے دے دے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو اس مہینے میں بیمار پڑ گئے تو یہ سوچنا کہ اس مہینے کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا علاج آپ کو کیسے کرنا ہے، کسی ٹوٹکے سے نہیں کرنا، آپ کو جو سنت میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو آئیڈیا ہے یا اس فلاں شخص کے آنے سے، اس سے کچھ کلمات کہنے سے، اس کی جانے کے بعد سے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے حدیث میں دیکھا صحابہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ ایک صحابی نے تعریف کر دی دوسرے صحابی کی تو وہ فوراً وہیں گر گئے تھے، یعنی انہوں نے ماشاء اللہ نہیں بولا، تو نظر ہو گئی ان کو۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جس سے آئیڈیا ہے آپ اس سے وضو کروا کے اس کے پانی سے غسل کریے، تو یہ ایک طریقے سے علاج ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، لوگ مائنڈ بھی کر جائیں گے، یا اب اتنا کامن نہیں رہا، اس زمانے میں تو ہو جایا کرتا تھا، جب لوگ صاف ہوا کرتے تھے ان کے دل بھی صاف ہوا کرتے تھے۔ تو اسی لیے مسنون طریقہ جو علاج کا ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر بڑھ جاتی، اور جب تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کرو، یعنی آپ سے کوئی اگر پانی مانگ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے وہ کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کو دیجئے، تو یہ مت سوچیے کہ اس نے مجھے ایسے کہا میری نظر لگ گئی کسی اور کی نہیں لگ سکتی، اس میں آفینڈ مت ہو جائیے آپ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں سورہ فاتحہ اور معوذات پڑھنے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، معوذات اسپیشلی تینوں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں پڑھیے، ٹھیک ہے۔ معوذتین بھی کہا جاتا ہے لیکن بہتر یہ کہ ہم تینوں پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کریں صبح شام کے اذکار کے ساتھ۔ پھر یہ دعائیں بتائی گئی ہیں صبح شام کے اذکار میں بھی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتے ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، پھر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایسے ہی اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، یہ جو دعا ہے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہیں پہ بھی، کچھ بھی آپ کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کریے، کسی کو بھی کوئی پین کلر کھانے سے پہلے، کسی کو بتانے سے پہلے آپ کیا کیجیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا کے کلمات ہے، ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں سب کچھ مینشن ہے۔
پھر یہ کہ یہ دعا بھی بتائی جاتی ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو پہنچی تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے اس کا مطلب میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں. کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے جب آپ کو بیمار پایا تھا تو اس طرح سے آپ کو جھاڑا تھا. یعنی یہ دعا آپ دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ رقیہ کا بہترین طریقہ ہے کرنے کا. ٹھیک ہے، عرقیق کا لفظ دیکھیے، رقیہ دونوں کا روٹ کامن ہے. تو یہاں پہ بتایا کہ میں آپ کو جھاڑتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ میں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر نفس سے اور حاسد کی نظر کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں. کسی اور چیز سے نہیں کیا گیا، اللہ کے نام سے، اللہ کے کلمات سے ہی کیا گیا. ایسے ہی دوسرے کلمات بھی مینشن ہیں. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن وبشر کل ذی عین. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمیں ڈرنے کا مہینہ نہیں ہے، ہم اس میں اپنے ایمان کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے سپرسٹیشنس کو توڑنا ہے جو کلچر میں ہمارے کامن ہو گئے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں بتانا بھی ہے لوگوں کو، ان پریکٹس کو روکنا بھی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ. یعنی جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، سب سے پہلے اسے چینج کرے. فإن لم يستطع فبلسانہ. یعنی اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے اتنی پاور نہیں ہے، میں اپنے مطلب میں ہاتھ سے یا بول کے نہیں کر سکتا، تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد میں؟ لسان سے. آپ کو زبان سے بولنا چاہیے. ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کریے. فإن لم يستطع فبقلبہ. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آپ کی بات بھی نہیں سنے گا، تو پھر اپنی دل میں ہی اس کو برا جان لیجیے. اور یہ کیا ہے؟ وذالک اضعف الایمان. یہ سب سے ویک درجہ ہے ایمان کا. یعنی اتنا بھی ہمارے دل میں برا نہیں ہے کوئی برائی دیکھ کے، تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. کم سے کم برائی کو دیکھ کے برا تو سمجھیے. اور کیا کرنا ہے پھر ہمیں اس مہینے میں؟ اپنے اذکار کو کامن رکھنا ہے. جو ہمارے اذکار ہیں ڈیلی دعا کرنی ہے صبح شام جو ہم کرتے ہیں، ہماری زبان تر رہے اذکار سے، جو ہمیں ہر حال میں ویسے بھی کرنا ہے، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پہ بھی شیئرنگ کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے ڈر کو نکالنا ہے، اوور تھنکنگ کو چھوڑنا ہے، یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. اور یہ صرف محرم کے مہینے میں نہیں، اس کے علاوہ ہمیں اپنے آگے لائف ٹائم کے لیے بھی گول سیٹ کرنا ہے. یہ نہیں سوچے جیسے ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں، اگر ہم نے فرسٹ منتھ میں نہیں کیا تو ہم اس کے بعد نہیں کر سکتے. نہیں، کبھی بھی آپ اپنی کلاک ریسیٹ کر سکتے ہیں اپنی اچھی عادتیں اپنانے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر، پیشنس کی بھی سب سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر ختم ہو گیا آلموسٹ. اور سپرسٹیشن سے بچنا ہے. پھر صدقہ کریے، ذکر اذکار کریے، اپنی نمازیں ٹائم پہ پڑھیے. ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا نوافل پڑھیے جتنا ہو سکے. قرآن پڑھیے. روز ایک ورز جو ہے، ایک آیت ہے، اس کو یاد کر کے سوچیے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہر مہینے کے 13 14 15 کے روزے رکھنا، جو کہ بہت زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہماری بدعات کو، توہمات کو ہم سے دور کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.